جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملک شام اور عراق وغیرہ سے ہو کر نیشاپور تشریف لائے تو نیشاپور کے مشہور محدث محمد بن یحییٰ ذیلی نے متعلقین سے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں، جس کا جی چاہے استقبال کرے۔ اس اعلان کے بعد نیشاپور شہر سے 2-2 3-3 میل تک دور جا کر لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا، اور جب نیشاپور پہنچ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درس حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا تو کئی ہزار طلباء نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی۔ مگر چند ہی دن کے بعد کسی نے خلق قرآن کا ایک اختلافی مسئلہ اٹھا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا اور بہت جلد ان کا حلقہ درس ختم ہو گیا۔ صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ رہے۔ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مایوس ہو کر اپنے وطن بخارا کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نیشاپور سے رواں ہونے کی اطلاع اہل بخارا کو ملی تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا اور بخارا آ کر درس و حدیث کا سلسلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا۔ ہزاروں طلباء ان کے درس میں شرکت کرنے لگے، مگر حاسدین کو یہ گوارا نہ ہو سکا۔ انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ امیر بخارا خالد احمد بن ذیلی کو کسی طرح اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیں کہ وہ امیر کے صاحبزادوں کو بخارا شریف اور تاریخ کبیر کا درس دیں۔ امیر بخارا کی سمجھ میں بات آئی تو امیر نے کہا کہ آپ دربار شاہی میں تشریف لا کر مجھے اور میرے صاحبزادوں کو بخارا اور تاریخ کبیر کا درس دیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ میں علم دین کو سلاطین کے دروازوں پر لے جا کر ذلیل نہیں کروں گا، جسے قرآن پڑھنا ہو وہ میرے پاس آ کر پڑھے۔ امیر بخارا نے دوبارہ کہلوایا، اگر آپ نہیں آ سکتے تو صاحبزادوں کے لیے مخصوص کوئی وقت عنایت فرما دیں کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے یکساں ہیں، ان کی سماعت سے میں کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ اگر میرا یہ جواب آپ کو ناگوار گزرے تو آپ میرا درس روکنے کا حکم دے دیں تاکہ میں خدا کے دربار میں عذر پیش کر سکوں۔ اس پر امیر بخارا سخت ناراض ہوا اور حاسدوں نے امیر کے اشارے پر امام کو بد دین اور بدعتی ہونے کا الزام لگایا۔ پھر حاکم نے بخارا سے نکل جانے کا حکم دیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت کبیدہ خاطر ہو کر ان مخالفین کے لیے بد دعا کی، اے اللہ، جس طرح اس امیر نے مجھے ذلیل کیا ہے اسی طرح تو بھی اس کو اپنی ذات اور اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کی بے عزتی اور ذلت دکھا دے۔ چنانچہ ابھی 1 ماہ بھی نہیں گزر پایا تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے اس امیر کی کسی غلطی پر سخت ناراض ہو کر اس کو معزول کر دیا اور اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرا کے پورے شہر بخارا میں اس کی تذلیل فرمائی اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور انتہائی ذلت اور رسوائی سے چند دن کے بعد وہ مر گیا اور اس امیر کے معاونین مختلف بلاؤں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ آج تمام امت دیکھ رہی ہے کہ بخارا، سمرقند وغیرہ جو علماء دین کا مرکز رہے ہیں، وہاں پر علماء دین کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے علم اور علماء کو ایسے اٹھایا کہ صدیوں تک وہاں کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں رہا۔ اے اللہ، ہم کو اپنے غضب اور اپنے اولیاء کی ناراضگی سے محفوظ فرما۔